رات کے اندھیرے میں جو شب خون مارے جا رہے ہیں عدلیہ پر، آئین پر، جمہوریت پر، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی افسوسناک باب ہے، افسوسناک وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس میں صرف وکلا نہیں، پاکستان بھر کے عوام بڑی سخت مشکل میں اور ہر طرح کے ظلم اور ستم کے پاسبلٹی میں بیٹھے ہیں۔ تو پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ پچھلی رات کی جو قانون سازی ہوئی، بغیر نوٹس کے، بغیر کسی ایجنڈے کے، رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایک قوانین لے کے آئے ہیں جو کہ آئین، عدلیہ اور جمہوریت کے کافن میں آخری کیل ٹھونکا گیا ہے۔ جو کچھ بچ گیا تھا، بالکل صحیح کہا اسد صاحب نے، جو کچھ بھی اگر بچ گیا تھا 26ویں ترمیم میں، وہ کل رات انہوں نے کیل ٹھونک دیا ہے، تاکہ نہ اس ملک میں کوئی آئین رہے، نہ اس ملک میں کوئی عدلیہ رہے، نہ اس ملک میں جمہوریت کہیں پر بھی نظر آئے۔ تو یہ کل جنازہ، آخری جنازہ نکالیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وکلا نے ہرگز 26ویں ترمیم کو اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، اور اس لیے ہم نے پٹیشنز کر دی ہیں۔ میں جناب اسد منظور بٹ صاحب اور گیلن صاحب اور دوسرے ہمارے جو ہائی کورٹ بار کے نمائندگان ہیں، ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے، جو کہ ہفتے والے دن فائل ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پٹیشنز فائل ہو چکی ہیں دوسرے صوبوں سے بھی، بلوچستان سے بھی فائل ہو چکی ہیں، سندھ سے بھی فائل ہو چکی ہیں، اور ایبٹ آباد سے بھی، اور مختلف بار ایسوسیشنز فائل کر رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ ترمیم، ہم اس جو 26 ترمیم کا چیلنج ہے، اس کو ہم آخر تک اس کے لیے لڑیں گے اور ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ 26ویں ترمیم کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ یہ ملک میں آئین کے اوپر سب سے بڑا دھبا ہے، اور اس سے آئین میں پولوشن پیدا کی گئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کل رات وہ کام ہوا ہے جو کہ پچھلے 50-60 سال میں نہیں ہو سکا۔ کسی نے بھی، ڈکٹیٹرز کے زمانے میں بھی 5 سال کی ٹرم چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں دی تھی، وہ بھی 3-3 سال کے بعد اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے تھے، چاہے وہ ضیاء الحق تھا یا مشرف تھا، لیکن 5 سال کی ٹرم کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ دنیا بھر میں نے یہ دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا 5 سال کی ٹرم کہیں پر دنیا میں نہیں ہے۔ امریکہ میں غالباً 4 سال ہے، اور 4 سال میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی۔ انڈیا میں 3 سال ہے، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی۔ یہاں 5 سال کی گئی، اور اس کے ساتھ 5 سال اور ایکسٹینڈ کرنے کا بھی اس میں انہوں نے گنجائش رکھی ہے۔ جعلی اسمبلی ہے جس میں سارے وداؤٹ لیجٹمیسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اصل میں یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی، یہ اپنی حکومت کو ایکسٹینشن دی ہے، کیونکہ وہ تو کھڑی، اس لیے اس کو ایکسٹینڈ کرنا بہت ضروری تھا ان کے لیے، تاکہ ان کی حکومت بھی ایکسٹینڈ ہوتی رہے۔ تو ایکچولی اپنے آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں 2 سال اور اپنے آپ کو مزید حکومت۔ یہ کام ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ 5-5 سال کے لیے چیف آف آرمی، چیف آف نیوی، چیف آف ایئر اسٹاف لگائے جائیں۔ اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی گئی۔ پہلے تو ایک کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا 17 سے 25 کر دیے جائیں۔ کل رات پتہ چلا ایک دم، یعنی اگر کوئی پارلیمنٹس ہوتی تو ان کا پہلا کام یہ ہے کہ یہ معاملے کمیٹیز کے پاس جاتے ہیں، وہاں ڈیبیٹ ہوتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی کو پوچھے، نہ کوئی پروسیس کیے، وداؤٹ ڈیو پروسیس، رات کو ایک دم ایک صاحب جو اپنے آپ کو لاء منسٹر کہتے ہیں، بہرحال ہماری بدقسمتی ہے کہ کس قسم کے لوگ یہاں لاء منسٹر اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہم 34 کرتے ہیں۔ تو اگر وہ 40 کہہ دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ 100 کہہ دیتے، اگر ان کو پیچھے سے حکم آیا تھا کہ 100 جج بنا دو سپریم کورٹ کے، باقی چاہے سول جج پورے ہو نہ ہوں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہے
کہ وہ سارا اختیارات جوڈیشری کے اپنے خاص الخاص لوگوں کے ہاتھ دینا چاہتے ہیں، یعنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کورٹ پیکنگ. سپریم کورٹ کو پیک کر دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ججز سے، تاکہ ہر فیصلہ جو ان کے مرضی کا چاہے، جس طرح سے یہ پارلیمنٹ سو کالڈ پارلیمنٹ ایک غلاموں کی پارلیمنٹ بن چکی ہے، جو ان کو حکم ہوتا ہے کہ آج رات میں یہ کر جاؤ تو وہ اس رات میں کر جاتے ہیں. حکم ہوتا ہے ایک دن کے اندر ہمیں یہ قانون سازی چاہیے، وہ ہو جاتی ہے. ہم نے یہ آئین میں تبدیلیاں لانی ہے، راتوں رات یہ غلامانہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ کرتی ہے. اب یہ چاہتے ہیں اتنے ہی غلام ہم سپریم کورٹ میں بٹھا دیں، تاکہ جو ہم ان کو پیسے بھیجیں کہ بھئی اب یہ ہمیں تو آپ سے فیصلہ چاہیے، راتوں رات وہ بھی بیٹھ کے فیصلے کر دیا کریں. تو اب جو ہے غلاموں کی تعداد میں اضافہ، اور انسٹیٹیوشنز بھی مکمل طور پہ، یعنی پارلیمنٹ کو انہوں نے ایک غلامانہ انسٹیٹیوشن بنا دیا ہے. اب عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو بھی اسی حیثیت میں لے کے آ رہے ہیں. اب یہ جو لیجسلیشن رات ہوئی ہے اس سے کیا اثرات ہوں گے پاکستان پر؟ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی ہے. پہلے تو ڈکٹیٹرشپ بیہائنڈ دی سین تھی، سامنے دکھانے کو چہرے اور تھے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ چیف منسٹر ہے، یہ فلاں منسٹر ہے، یہ چہرے دکھانے کو تھے، پیچھے ان کی رسیاں کوئی اور کھینچتا تھا. اس دفعہ انہیں واضح طور پہ دکھا دیا کہ ہاں اصل آپ کا جو ڈکٹیٹر یہ ہے، ہم تو یوں ہی اس کے سامنے چند ایک پتلیاں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات ہے ڈریکونین لاز لا رہے ہیں، جس میں کسی بندے کو اٹھا کے 90 دن کے لیے غائب کر دیا جائے گا. کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا کہ کہاں گیا، کس کا بیٹا، کس کا بھائی، کس کا رشتہ دار کہاں گیا. جس طرح پہلے غیر قانونی طور پر بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں لوگوں کو غائب کر دیا جاتا تھا، اب سارے ملک میں قانونی طور پہ غائب کر دیا جائے. مطلب انہوں نے قانونی اس کے اوپر لباس پہنا دیا اس غیر قانونی ایکٹیویٹی جو کہ عرصے سے چل رہی تھی. غیر انسانی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا ان ساری جو ہے لیجسلیشن کے بعد. یعنی جس کو 90 دن غائب کیا جائے گا اس کا کون والی وارث ہوگا، اور نہ عدالت میں جا سکے گا، نہ پتہ چل سکے گا اس کے ساتھ کیا سختی ہو رہی، ٹارچر ہو رہا، زندہ ہے، مردہ ہے، کہاں گیا. تو اس لیے ان ہیومن ٹریٹمنٹ اور جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں آئین کے تحت جو دیے ہوئے ہیں ان کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. ایسی صورتحال میں بنیادی قانون کوئی، بنیادی حق کوئی رہا ہی نہیں کسی کا. ہم وکیل کس کا بنیادی حق دلا سکیں گے؟ لوگ کہاں بنیادی حق کے لیے جائیں گے؟ یہ عدالتیں تو بے بس اور بالکل ان کی نوکر اور غلامانہ ہوں گی. لہٰذا ہمارے فنڈامنٹل رائٹس اور ان کی انفورسمنٹ کو ختم کیا جا رہا ہے. اگلی بات، ہم چیف جسٹس آف پاکستان ان سے یہ کہتے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ خدارہ وہ جو ہم نے آپ کے سامنے پٹیشنز ڈالی ہیں 26ویں ترمیم کی چیلنج کرنے کی، ان کو جلد سے جلد لگاؤ. اور آج آپ کے سامنے پبلک آ گیا ہے، 2 سینئر ججز کا خط آ گیا، آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ اویلیبل بھی ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، جو کہ ممبرز ہیں اس کمیٹی کے جو فکس کرتی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کو کہا کہ اس ہفتے جو 4 تاریخ سے یہ ہفتہ شروع ہوا ہے، اس میں جتنی بھی پٹیشنز ہیں وہ جس میں 26ویں ترمیم چیلنج کی گئی ہے ان کو آپ فکس کریں فل کورٹ کے سامنے. کیونکہ ہم نے بھی اپنی پٹیشنز میں یہی کہا ہے کہ یہ پٹیشنز جس میں آئینی ترمیم جو چیلنج ہوتی ہے وہ فل کورٹ کے سامنے سنی جاتی ہے. تو یہ فل کورٹ بنا کے اس کے سامنے لگائیں. اس کے برعکس موصوف نے آج جو ایک ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں جوڈیشل کمیشن، اس کی میٹنگ کال کر لی. اس کا مطلب ہے کہ نیتیں کوئی اچھی نظر نہیں آتی. ہمیں نظر آنے لگ گیا، ہم سمجھتے شاید اس کے آنے کے بعد وہ قاضی فائز عیسیٰ
سے معاملات میں تبدیلی آ جائے، لیکن یہ جو کام ہوا ہے جس میں آج 2 ججز کا، سینئر ججز کا جو خط صاحب منظر عام پہ آیا ہے، اس سے ہمیں سخت قسم کی تشویش ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ معاملات کو کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو میں پھر بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ پھر فال لگائیں یہ ساری کیسز، فل کورٹ کے سامنے 26ویں ترمیم کے کیسز پھر فال لگائیں تاکہ اس کا فیصلہ ایک طرف ہو جائے کہ آیا یہ 26ویں ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور بنیادی فیچرز کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اس کے بغیر ملک میں کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم وکلا انشاءاللہ تعالی ملک بھر میں، ہم نے ہفتے والے دن اسد منظور بٹ صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے ہمارے ساتھ، ہم نے نیشن وائڈ ایک ایکشن کمیٹی، نیشنل ایکشن کمیٹی کی پہلا اجلاس کیا ہے۔ اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وکلا آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم 26ویں ترمیم اور اس کے ملی جلی لیجسلیشن سے ہم قوم کو چھٹکارا نہ دلا دیں، اور یہ ہم اپنی جو ایک موومنٹ ہے اس کو اور تیزی سے آگے لے، کل رات کی جو ڈیولپمنٹ سے ہم اس کو اور مزید تیزی سے آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم آئین کو، عدلیہ کو، لوگوں کے بنیادی حقوق کو، جمہوریت کو اور ملک کو بچا سکیں۔ یہ جو موومنٹ ہے، وکلا کی جو موومنٹ چل رہی ہے اور آگے تیز ہونے جا رہی ہے، یہ ملک کے نہ صرف آئین اور عدلیہ، ملک کو کی سالمیت کو بچانے کی یہ موومنٹ ہے۔ یہ بطور وکیل کے، ہم یہاں وکیل بیٹھے ہیں، یہاں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بیٹھی، تو بات میں نے واضح کی ہے کہ یہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے وکلا کی، کیونکہ ہم آئین کے سپاہی ہیں، ہم رول آف لاء کے ساتھی ہیں اور ہم عدلیہ کی آزادی کے علمبردار ہیں۔ اس حیثیت سے ہم آج بات کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے اپنا اپنا موقف ہے، بہرحال پی ٹی آئی نے بھی، جماعت اسلامی نے بھی اور کچھ اور جماعتوں نے بھی 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہے۔ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، انہوں نے بہت دھاندلی کی ہے، لوگوں کو ججز بنانے کا جھانسا دے کر، لوگوں کو، وکلا کو انہوں نے لا آفیسر شپ بانٹ کے یہ ووٹ لیے ہیں۔ بہت تھوڑے سے، تب بھی بہت تھوڑے سے ووٹوں کا فرق پڑا ہے، اور اب اگلی دھاندلی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے نائب صدر ہمارے گروپ سے الیکٹ ہوئے ہیں ان کا الیکشن جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے قلعدم کیا جائے۔ دیکھیے، یہ اسٹرگل ہمیشہ لمبی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں بہت پاورفل ہے، اور یہ جو سیاسی جماعتیں جتنی اس وقت اقتدار میں ہیں، یہ جو ایون اقتدار سے باہر بھی نظر آ رہی ہیں، ان میں بیشتر جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے حکم پہ چلتے ہیں۔ تو یہ اسٹرگل کوئی چھوٹی موٹی اسٹرگل نہیں ہے، 1 دن کی، 10 دن کی، 2 ہفتے کی یا 2 مہینوں کی نہیں، یہ بڑی لمبی اسٹرگل ہے۔ یہ ملک کو بچانے کی اسٹرگل ہے، ملک کے آئین کو بچانے کی اسٹرگل ہے۔ اس کے لیے ہم وکلا کو بہت عرصہ اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ پچھلی بھی جو ہماری موومنٹ تھی وہ 2 سال چلی تھی، مارچ 2007 سے 2009 تک۔ تو کوئی چیز جو ہے، بڑی چیز کبھی اوور نائٹ اچیو نہیں ہوتی، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ یہ حق پہ ہم کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد آئے گی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ دیکھیے، کبھی بھی کسی بھی ملک میں کوڈ پیکنگ نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے ہے، ہندوستان میں جو ہم سے 6 گنا بڑا آبادی والا ملک ہے، وہاں 34 کی ٹوٹل ان کا جو سائز ہے وہ 34 کا ہے۔ ہم نے ان کی نقل اتارنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ وہ 6 گنا بڑا ملک ہے، ان کی 1.5 ارب آبادی ہے، وہ 34 ججز کے ساتھ اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ ہم اپنے وسائل ضائع کرنے کو بیٹھے ہیں یہاں پر اپنی مرضی کے ججز لگا کے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، ورنہ کوئی جواز نہیں بنتا۔ دنیا میں کہیں بتا دیں، امریکہ جو ہم سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، 9 سپریم کورٹ کے ججز سے چل رہا ہے۔ انگلینڈ میں دیکھ لیں، 12 ججز ہیں۔ یہ 34 ججز والا تو کہیں پر نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی ملک میں سپریم کورٹ یا ہائیسٹ کورٹ جو ہے، وہ جرمنی میں جو ہائیسٹ کورٹ ہے 12 ججز پہ مشتمل ہے۔ تو یہ انوکھا کام کیا گیا ہے کہ ایک پاکستان کے سائز کا ملک 34 ججز کی سپریم کورٹ رکھے۔ بالکل اس کے خلاف ہی ہم ساری اسٹرگل کریں گے۔ نہ ہمیں یہ قبول ہے کہ
17 سے اوپر ججز کی تعداد کی جائے، نہ ہمیں یہ قبول ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ملٹری کورٹس لائی جائیں، نہ ہم کسی طرح ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں اور ان کو 90 دن کے لیے غائب کر دیا جائے بغیر کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کے، بغیر کسی کورٹ انٹرونشن کے۔ اس لیے یہ تو وہ بات ہے جو کہ ہر پاکستانی کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر اس کے پاس بنیادی حقوق نہ ہوں گے تو وہ آئین اس کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ عدالتی کارروائی کریں گے اور کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے ہر امپورٹنٹ بار ایسوسیشن اس کو چیلنج کیا ہے، اور ہم مزید جو بھی آئین اور پرامن طریقے سے ہر قسم کا احتجاج کریں گے۔